الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پردہ نشین اسلامی بہنیں اور بیٹیاں، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایک دینی اوسر کے اوپر ہم اور آپ جمع ہیں. جیسے ابھی ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا شاہد صاحب پالنپوری زیدہ مجدو نے آپ کو سنایا کہ یہ بروچ جمعیت علماء شہر کی طرف سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. میں بروچ جمعیت کی طرف سے آپ سب آنے والی مسلم بہنوں کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا آنا اس پروگرام میں ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، امت کے لیے باعث خیر و برکت ہے. اور ہم آپ بہنوں سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ جب کبھی جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ بہنوں کو دعوت دی جائے گی، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے وقت کو قربان کر کے ایسے پروگرام میں حاضری دیں گے اور زیادہ سے زیادہ یہاں کی باتوں سے فائدہ حاصل کریں گے، ایسی امید ہم آپ سے رکھتے ہیں. محترم خواتین، اللہ پاک نے اس دنیا کو مرد اور عورت سے بنا کر سجایا اور اسے بسایا. ایک گاڑی کے جیسے دو پہیے ہوتے ہیں، دو ویل ہوتے ہیں، اس کے بغیر گاڑی چلنا پاسبل نہیں ہے. اسی طرح اس دنیا کو جو اللہ نے کریٹ کیا تو اس کے لیے بھی اللہ نے سب سے پہلے آدم و حوا کو گویا کہ اس انسانیت کی گاڑی کے دو ویل کے طور پر استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس دنیا کو آباد کیا. محترم بچیوں، بہنوں، اسلام میں جینڈر کا اتنا کوئی امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے. میل ہونا فیمیل ہونا یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے. جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے 26ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خاندان، یہ فیملیز اور یہ جو آپسی انٹروڈکشن ہے وہ صرف اور صرف ایک پہچان ہے لوگوں کی، ایک لوگوں کا تعارف ہے کہ بھئی یہ کون سی فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں، یہ کون سی برادری سے ہے. یہ بس اس کے آپسی پہچان کے لیے یہ چیزیں ہیں، فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے. اصل چیز جو اللہ کے دربار میں جو اللہ اپنے بندے بندیوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے. بہنوں، آج کی ہماری یہ مجلس بھی اسی جوہر کی قیمت کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا جو ایمان ہے، جو ایمان کی آپ کے پاس دولت ہے،
یہ دولت کسی قیمت پر بھی قربان نہیں کی جا سکتی۔ قربان تو میں نے بہت بڑا لفظ کیا، اس پر کوئی آنچ آئے یعنی ڈیمیج ہو، ایمانیات ڈیمیج ہو، روحانیات ڈیمیج ہو، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک عالم ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام چاہے میل ہو فیمیل ہو، کسی کو بھی تعلیم ایجوکیشن سے نہیں روکتا ہے۔ وہ مذہب ایجوکیشن سے کیسے منع کرے گا جس مذہب کی بنیاد ہی ایجوکیشن پر ہے؟ اس مذہب کی قرآن جو سب سے اونچی کتاب ہے، اس کتاب کی اوپننگ، اس کی ابتدا، اس کا آغاز ہی اللہ پاک نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کیا ہے۔ جس اللہ نے پڑھنے پڑھانے کا، لکھنے لکھانے کا کانسیپٹ فرسٹ وحی کے اندر ہی دے دیا۔ 5 آیتیں جو 30ویں پارے میں سورہ علق کی آئی ہے، تمام علماء کے اتفاق کے مطابق یہ سب سے پہلی وحی ہے جو آسمان سے جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اطہر پر لے کر آئے۔ اس میں بہنوں پڑھنے کا اور قلم کا، پین کا تذکرہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کے اندر اللہ پاک نے انسان کی حیثیت بتلائی کہ انسان کو اللہ نے ایک لوتھڑے سے بنایا، اور علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں آ کر انسان کو ایسا نالج دیا جو نالج اس سے پہلے انسان کے پاس نہیں تھا۔ تو ایجوکیٹڈ ہونا، نالج لینا یہ بری بات نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں، اسلام بھی چاہتا ہے، اسلام میں بڑی بڑی عالمائیں، فاضلائیں اور ایجوکیٹڈ عورتیں بھی گزری ہیں۔ عورت اگر ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ سماج، وہ کمیونٹی، وہ سوسائٹی وہ بھی ایجوکیٹڈ بنے گی، وہ فیملی ایجوکیٹڈ بنے گی۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے بغیر انسان اور حیوانی زندگی میں فرق نہیں ہوتا۔ حیوان جو ہوتا ہے، جانور جو ہوتا ہے، جانور کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتا۔ ایک انسان چاہے میل ہو فیمیل ہو، یہ تعلیم اس کا زیور ہے جو اس کو زینت دیتی ہے۔ پوری فیملی میں اگر ایک لڑکی ایجوکیٹڈ ہے تو وہ نمایاں طور پر لوگوں میں لوگ اس کو جو ہے فیس کرتے ہیں، اس کو جو ہے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی پڑھی ہوئی ہے، ان کی اتنی اسٹڈیز ہے۔ تو اسٹڈی کو کوئی منع نہیں کرتا بہنوں۔ اسٹڈی کی آڑ میں ہمارے اخلاق خراب نہیں ہونے چاہیے، ہماری روحانیت ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ایمان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل ہمارے علماء کرام کا کہنا بھی ہے اور اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے بہنوں، آج کا دور فتنوں کا دور سمجھا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت بتلائی تھی کہ ایسا دور آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، کہ ایک مرد عورت صبح میں وہ ایمان کی حالت میں ہوں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے ان کا نیچر بدل جائے گا، ان کے ویژن بدل جائیں گے اور ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔ ایون اتنی چیزیں بدل جائے گی کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو گیا ہوگا اور وہ ایمان سے نکل کر کفر کی حالت میں چلے گئے ہوں گے۔ یہ پوزیشن آ جائے گا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو انفارمیشن دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہم ایسے ماحول سے چوکن نہ رہیں۔ جب ایسا ماحول ہو تو اپنے بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو اس سے آگاہ کرے، چوکن نہ کرے، ایسے لوگوں سے چوکن نہ رہے جو ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے۔ بہنوں، تفصیلی بات تو انشاءاللہ جو ہمارے مہمان ڈھابیل سے تشریف لائے ہیں، حضرت مفتی صاحب مفتی حفظ الرحمان، وہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور
وہ اسلامک کورٹ کے ہیڈ بھی ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کو وہ سب تفصیلات بتائیں گے۔ مجھے یہاں صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کو اس وقت یہاں کیوں بلایا گیا ہے، آپ کو ہم نے کیوں انوائٹ کیا اور آپ کا وقت ہم نے کیوں لیا، اس کا موٹیویشن کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی گری ہوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنی ویلیو کو پہچانو۔ آپ اللہ کی نگاہ میں، پیغمبر کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کی قیمت اتنی ہے بہنوں کہ بوائز کے لیے یہ چیز نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹیاں رحمت ہے، رحمت۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گرلز کو یہ پروٹوکول دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ رحمت ہے، رحمت۔ رحمت الگ چیز ہوتی ہے، نعمت الگ چیز ہوتی ہے۔ بوائز کو نعمت قرار دیا، ہر نعمت رحمت ہو وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو رحمت ہوتی ہے وہ نعمت بھی ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا کانسیپٹ جب آپ کو دیا گیا، اتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ آپ کو رحمت کا لقب دیا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے کہا کہ یہ فاطمہ تو میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ ہر باپ کو گویا اسلام کانسیپٹ دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو تم جو ہے اپنے بدن کا ایک ٹکڑا سمجھو۔ یہ بیٹی پڑھایا دھن ہے، یہ اپنا قول نہیں ہے، یہ ہماری اسلامک کمنٹ نہیں ہے، اسلامک کمنٹ نہیں ہے یہ کہ بیٹی پڑھایا دھن ہوتی ہے، ڈگری پار کی ٹھاپر کہوائی، یہ غلط جملہ ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ چاہے اس کے میرج ہو جائیں، بیٹی بیٹی رہتی ہے، ہمیشہ وہ بیٹی رہتی ہے، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ کے رسول ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، اور شادی کے بعد بھی حضرت فاطمہ کے گھر حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، اپنی بیٹی کے حال چال پوچھتے تھے، چونکہ وہ زمانہ تو میڈیا کا اور جو ہے وہ زمانہ ایسی ٹیکنالوجی کا تھا نہیں، تو آپ علیہ السلام بذات خود اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے تھے، ان کے حال چال پوچھتے تھے۔ پتہ چلا کہ ماں باپ پیرنٹس کو چاہیے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کا حال چال پوچھتے رہے، چاہے آج کی ٹیکنالوجی میں ٹیلی فون ہے، موبائل ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کے ذریعے سے، لیکن بیٹیوں کی حال چال اور ان کی خبر گیری رکھنا یہ اسلامک رسپانسبلٹی بھی ہے، ماں باپ کی رسپانسبلٹی کے علاوہ ایک ایز اے پیرنٹس تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن ایک اسلامی تعلیم کے طور پر اس کو کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی دیکھ بھال کی جائے، بیٹیاں کس پوزیشن میں ہے، سسرال میں کس پوزیشن میں رہتی ہے۔ بہرحال بیٹیوں، اسلام نے جب آپ کو اتنا پروٹوکول دیا تو آپ کو اسلام سے محبت ہونی چاہیے، ایمان سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ کے جذبات، آپ کی فیلنگ اور آپ کی سوچ یہ بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ میں کسی حال میں میرے ایمان کی قربانی نہیں دے سکتی۔ بہت افسوس ہے کہ ہماری کچھ بیٹیاں، کچھ بہنیں، دیکھو اللہ پاک نے محبت کا مادہ انسان میں رکھا ہے، محبت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس محبت میں آدمی اپنے دین کو قربان کر دے، فیملی کو بدنام کرے، ایسا عمل کرے کہ جس سے فیملی کیا، اس کے فادر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا اپنے لیے شرم محسوس کرے، کمیونٹی میں ماں باپ سر نہ اٹھا پائے۔ بہنوں، ایسا کوئی اسٹیپ لینا محبت میں یہ پاگل پنا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک انسان کے اندر محبت کے جذبات ہوتے ہیں اور اسے ریئل طریقے سے حاصل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز طریقے سے، لیگل طریقے سے اس کو حاصل کرنا، اسے کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا اسٹیپ لینا جس سے خود آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے، آپ کی فیملی بدنام ہو جائے، خود آپ بدنام ہو جائیں، اور ایسا ہو جائے کہ آپ اپنے فرینڈ سرکل کے اندر کوئی آپ کا نام لینا پسند نہ کرے، آپ کی باتیں ہونے لگے، ایسا کوئی اسٹیپ لینا بہنوں یہ ہمارا پاگل پن ہے، یہ دیوانہ پن ہے۔
محبت میں ایسا پاگل نہیں ہونا چاہیے، ایسی جو ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ایجوکیٹڈ آپ بنیے، ایجوکیشن آپ حاصل کیجئے، رولز ریگولیشن جو شریعت کے ہیں اس کی باؤنڈریز بنی ہوئی ہے، اس باؤنڈریز میں رہ کر آپ جدید جو میڈیا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ مثلا آپ جو ہے موبائل میں واٹس ایپ استعمال کر سکتی ہیں، یوٹیوب استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں میں بھی آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں ہماری دینداری ڈیمیج نہ ہونے پائے، ہمیں شیطان کوئی غلط کام میں مبتلا نہ کریں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اسٹڈیز کے بہانے سے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے۔ بہنوں بہت غلط بات ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دے رہی ہے، آپ ایک فراڈی بن رہی ہے، سماج کے لیے فراڈی بن رہی ہے۔ آپ کو کلیئر رہنا چاہیے، آپ کا کیریکٹر ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کیریکٹر حضرت مریم سے ملتا جلتا ہونا چاہیے، آپ کا کیریکٹر حضرت فاطمہ سے ملتا جلتا ہونا چاہیے، آپ کا کیریکٹر حضرت عائشہ سے ملتا ہونا چاہیے، آپ کا کیریکٹر حضرت رابعہ بصریہ سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ کیریکٹر میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیریکٹر پر داغ نہیں لگنا چاہیے، آپ کو بے داغ زندگی گزارنی چاہیے۔ سماج میں آپ کے ماں باپ کی باتیں ہو کہ لڑکی تو یہ ہے، شرم و حیا کی پوری پیکر، اور جب وہ چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسلام کی تصویر زمین کے اوپر چل رہی ہے۔ اس انداز سے آپ کا ہر مومنٹ ہونا چاہیے۔ بہنوں آپ کی جو نقل و حرکت منع نہیں ہے، یہ دنیا ہے، جیسے بوائز کو کام ہوتے ہیں ایسے گرلز کو بھی کام ہوتے ہیں، وہ بھی بازار میں شاپنگ کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے، دواخانوں میں بیمار ہو جائے تو دوا کے لیے جانا پڑتا ہے، اپنے کپڑے سلانے کے لیے ٹیلر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کون منع کرتا ہے؟ میں مفتی ہوں اور آپ کو دنیا کا کوئی مفتی منع نہیں کرتا کہ آپ شاپنگ کے لیے نہ جاؤ، آپ اپنی ضروریات کے لیے بازار نہ جاؤ، آپ اپنی ضروریات کے لیے دوسری جگہ نہ جاؤ، کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن بہنوں بات یہ ہے کہ بلا ضرورت ویسٹیج اور فالتو کے اندر اپنے ٹائم کو پاس کرنا اور پھر نکل کر کے بیچ راہوں میں ہا ہا ہی کرنا اور اس طرح سے جو ہے مذاق مستی کہ جو آپ کے وقار کو ڈیمیج کر دے، آپ کی پرسنالٹی کو جو ڈیمیج کر دے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی فیملی کا نام بھی خراب کر رہی ہے، آپ کا نام بھی خراب کر رہی ہے۔ ہاں آپ ضرورت ہے جائیے شاپنگ کیجئے، رولز ریگولیشن سے جائیے، پردے میں ملبوس ہو کر جائیے، آپ قیمتی چیز ہیں، اللہ پاک نے آپ کو قیمتی بنایا ہے، تو جبھی تو آپ کو پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے، سونے کو ہم کس میں رکھتے ہیں؟ سونے کو الماری میں رکھتے ہیں، اس کو جو ہے لاکر میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو کیوں باہر رکھ دیا جاتا ہے؟ اس کا کوئی ویلیوز نہیں ہے، جس چیز کا ویلیو ہوتا ہے اس کو لاک اپ کیا جاتا ہے۔ سمجھو آپ کی جیولری جو ہوتی ہے، گولڈ جو ہوتا ہے، تو اس گولڈ کو، جیولری کو، پیسوں کو اور دوسری قیمتی چیز کو آپ لاک اپ میں رکھتی ہے، لاک کر کے رکھتی ہے، اور اس سے یہ آپ کنسپٹ دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ میرے بہنوں ایز اٹ از شریعت یہ کنسپٹ دے رہی ہے کہ لڑکیاں کوئی فالتو چیز نہیں ہے، یہ ایک ویلیولیبل چیزیں ہیں، اللہ کے یہاں، ان کے مالک کے یہاں ان کی قدر و قیمت۔ تو آپ ان قدر و قیمت کو پہچانیں، اپنے اخلاق کی آپ حفاظت کریں، اپنے کیریکٹر، اپنی سیرت کی حفاظت کریں۔ کوئی من چلا آپ کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر آپ کی سیرت کو داغدار کر دیں۔ میرے بہنوں چونکہ یہ ہمارا پروگرام ہی اس عنوان پر ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، نیور، اٹس ناٹ آور کلچر مائی ڈیئر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم جو ہے ویلنٹائن ڈے کی سیلیبریٹی کریں، یا یہ کہ ہم برتھ ڈے کی پارٹی کریں۔ یہ سب
غیروں کے طریقے ہیں، نون اسلامک کلچر میں یہ سب چیزیں آتی ہے۔ اسلامک کلچر میں یہی ہے کہ ہم اگر ہماری برتھ ڈے بھی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے عافیت والی زندگی مانگے، اللہ سے اپنے ماں باپ کی لمبی زندگی مانگے۔ یہ ہمارا اسلامک کلچر ہے۔ آج ہم ایجوکیشن کے بہانے سے اور فرینڈشپ کے بہانے سے شادی سے پہلے ہی اپنے کیریکٹر کو ڈیمیج کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے بہنوں، بہت مشکل ہے کہ ہم آج سماج کے اندر صاف ستھری زندگی گزاریں۔ اللہ پاک آپ کو اگر میرج لائف میں جوائنٹ کر دیتے ہیں تو آفٹر میرج بھی آپ کو اس انداز میں رہنا ہے کہ آپ کے پیٹ سے اللہ پاک آپ کو جو اولاد دے، اس اولاد کے اندر دینداری آئے، ان کی ایمان کی حفاظت ہو۔ اس کے لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اصل چیف گیسٹ ہمارے مفتی حفظ الرحمان صاحب ہے جو سملک ڈابیل سے آئے ہیں۔ الحمدللہ حضرت یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی موجودگی میں زیادہ لمبی باتیں کرنا یہ بے ادبی کہلائے گی۔ اس لیے پھر سے میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہنوں، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے اور جمعیت علماء بھروچ شہر کی طرف سے آپ انوائٹ کی گئی ہے۔ الحمدللہ آپ کی تمام ضروریات کا خیال کیا گیا ہے۔ آپ اطمینان سے پورے پروگرام کو جو ہے ختم کر کے یہاں سے کھانا کھا کر اطمینان سے حضرت کی باتیں سن کر اور اس کو اپنے دل و دماغ، اپنی میموری میں فٹ کر کے جائیں کہ حضرت ہمیں جو گائیڈ کریں گے، حضرت جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں ہماری زندگی کو کیسے فیس کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے جو ہے سماج میں اپنی ذات کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے، اس کی گائیڈ لائن انشاءاللہ حضرت جو کہ بہت سینئر ہے، تو سینئر ہونے کی وجہ سے اور الحمدللہ سورت ضلع میں ان کے ایسے پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں، وہاں وہ بچیوں کو جو ہے اسلامی اعتبار سے گائیڈ کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ موقع اور چانس ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو قدر کرنا، اس کی جو ہے وقعت کرنا اور ناقدری سے بچنا۔ اخیر میں پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں آپ کا تھینکس کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت کے اوپر یہاں آئی، اور یہ آپ کی دین کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اللہ رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ اللہ رسول کے نام پر آپ یہاں جمع ہو گئی۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ پھر دوبارہ کبھی ایسے موقع سے آپ کو انوائٹ کیا جائے تو ضرور حاضری دینا۔ اسی طرح آپ کے محلے میں، آپ کے حلقے میں جہاں کہیں دین کے عنوان سے کچھ مجلسیں لگتی ہیں، مثلا تعلیمی حلقے لگتے ہیں، تو تعلیمی حلقوں میں آپ شرکت کریں، دینی پروگرام میں شرکت کریں۔ مثلا کسی عالم دین کے بارے میں آپ کے مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مستورات کا بیان ہونے والا ہے، تو آپ خود جائیے، اپنے نیئر ڈیئر کو لے کر وہاں پہنچیے۔ اور ابھی جیسے میں نے بتلایا کہ آپ کو جو ہے میڈیا استعمال کرنا ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے رولز ہیں، اس رولز کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ دینی معاملے میں گوگل کا زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ آپ دینی معاملے میں اپنے محرم کو ساتھ میں رکھ کر کسی عالم سے کوئی بات پوچھ لیں، دیندار مفتی سے، سینئر مفتی سے آپ کوئی بات پوچھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی بھی اچھی ملے گی اور آپ کی دنیا آخرت خراب نہیں ہوگی۔ گوگل پر ساری چیزیں سچی نہیں آتی ہے، بعض مرتبہ اس میں فراڈ بھی ہوتا ہے، بلکہ باطل فرقوں کی طرف سے بھی اس میں کچھ چیزیں ملائی گئی ہے۔ اس لیے بہنوں، پورا گوگل پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اپنی جو دینی کتابیں ہیں ان دینی کتابوں کو مطالعے میں رکھنا۔ تحفہ خواتین جو ایک کتاب ہے، تو اس کتاب کو بھی اپنے مطالعے میں رکھنا۔ آج تو لٹریچر کا زمانہ ہے، انگریزی میں، ہندی میں، گجراتی میں، ہر لینگویج میں لٹریچر اویلیبل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دینی تعلیم حاصل کریں، اپنے کیریکٹر کو صحیح کریں۔ میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔